تو آج ہے وہ مبارک دن جس دن ہمارے نبی تشریف لائے تھے، جن کے ہم امتی ہے۔ تو الحمدللہ سے وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے، یعنی سحر کا وقت تھا جس وقت ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ لوگ سو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس وقت کی اہمیت ہی کا نہیں پتہ کہ یہ کون سا وقت ہے۔ باخدا فضا میں کیا ہی تازگی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہت ہی خوشگوار فضا ہے، فضا میں ایک الگ سی تازگی ہے۔ آج ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ مقدس گھڑی عطا کی، کیونکہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ الحمدللہ آج میں جھبا پہنوں گا، اور یہ ہے وہ امامہ شریف جسے میں اپنے سر پر باندھوں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ہمارے یہ پیارے بھائی امامہ شریف باندھے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے میرے آج کے ولاگ میں۔ تو آج ہے وہ مبارک دن جس دن ہمارے نبی تشریف لائے تھے، جس دن کا ہر کسی کو انتظار تھا۔ ماشاء اللہ سے آج دن بھی وہی ہے، یعنی سوموار کا دن ہے، اور تاریخ بھی وہی ہے، یعنی 12 ربیع الاول کا دن جس دن ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ اور ابھی رات کے 4 بج رہے ہیں، سحر کا وقت ہونے والا ہے۔ وہ وقت، وہ گھڑی جس گھڑی ہمارے نبی تشریف لائے تھے، جن کے تشریف لانے سے کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو گیا، ساری دنیا خوشبوؤں سے مہک اٹھی، جن کے تشریف لانے سے کفر و ظلم کا بادل چھٹ گیا۔ پیڑ پودے، پرندے، درخت، ہر ایک مخلوق جن کی آمد پر خوشیاں منائی، آج وہ نبی تشریف لائے جن کے ہم امتی ہے۔ تو الحمدللہ سے وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے، یعنی سحر کا وقت تھا جس وقت ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ تو محدثین، علماء اور بزرگان کرام اس بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھڑی، جس وقت ہمارے نبی تشریف لائے تھے، اس وقت کی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ سے نبی کی آمد کی خوشی میں رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، ابھی تک میں جگا ہوا ہوں، اور ابھی میں باہر جاؤں گا کھلے آسمان میں، آج کی فضا کو محسوس کروں گا کہ دیکھتا ہوں آج فضا میں کیسی بہار آئی ہے جس دن ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ آج فضا میں مانو ایسی خوشبو ہوگی جسے محسوس کر کے ہر ایک عاشق رسول، ہر ایک نبی کا امتی خوش ہو جائے گا۔ تو میں بھی آج الحمدللہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ ہمارے نبی کے تشریف لانے پر تو ذرہ ذرہ خوش ہو گیا تھا۔ ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم پر تو ان کا احسان ہے، تو ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ان کی آمد پر ہم خوشیاں منائیں۔ تو چلیے چلا جائے اور دعائیں کی جائے، اور اس پیارے سے موسم کو، اس پیارے سے وقت کو محسوس کیا جائے۔ تو میں بھی اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں، تو کھلے آسمان کے نیچے یا بیٹھ کر اپنے نبی کے اس مبارک گھڑی کو محسوس کروں گا جس گھڑی میں ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ تو یہ وہ وقت ہے جس وقت کو ہم نے اگر گوا دیا تو یہ وقت پھر 1 سال میں بس ایک ہی بار آتا ہے۔ تو اس وقت کو، اس گھڑی کو، جو گھڑی قبولیت کا ہے، اسے ہمیں یوں مس نہیں کرنا ہے۔ اس وقت کو ہمیں اس طرح یوز کرنا ہے تاکہ ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائے۔ لوگ سو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس وقت کی اہمیت ہی کا نہیں پتہ کہ یہ کون سا وقت ہے۔ اگر لوگوں کو اس وقت کی اہمیت کا پتہ چل جاتا تو وہ اس رات بالکل نہیں سوتے۔ اگر سو بھی جاتے تو اس وقت وہ لوگ بالکل جگ جاتے جس وقت ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ وہی سحر کا وقت ہونے والا ہے جس گھڑی ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ماشاءاللہ فضا بھی آج کتنی خوشگوار ہے، ایک الگ ہی رونق ہے۔ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہماری مسجد بھی سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے۔ باخدا فضا میں کیا ہی تازگی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہت ہی خوشگوار فضا ہے، فضا میں ایک الگ سی تازگی ہے آج، کیونکہ وہ گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ تو میں بھی اسی گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں، مگر ابھی میں آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اس گھڑی کو محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ گھڑی بہت ہی قریب ہے جس گھڑی ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ جس گھڑی کو میں محسوس کروں گا، پھر دعائیں کروں گا، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کروں گا۔ کیوں؟ شکرانے کے طور پر، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ مقدس گھڑی عطا کی۔ تو آپ بھی 2 رکعت شکرانے کی نماز آج پڑھیں یا جب بھی آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیں، اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے بیچ اپنے نبی کو بھیجا، کیونکہ اللہ نے کسی اور چیز پر اپنا احسان نہیں جتایا،
जिस चीज़ पर अल्लाह ने अपना एहसान जताया तो अपने नबी की ज़ात पर जताया और बताया कि मैंने तुम पर एहसान किया अपने नबी को तुम्हारे बीच भेजकर, तो इस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना बनता है। तो 2 रकअत शुक्राने की नमाज़ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने आपको अपने प्यारे हबीब का उम्मती बनाया। तो मैं भी इंशाअल्लाह सहर के वक्त में दुआ करूँगा, दुरूद व सलाम भेजूँगा, फिर उसके बाद 2 रकअत शुक्राने की नमाज़ अदा करूँगा, फिर फजर की नमाज़ अदा करूँगा, क्योंकि नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। अगर आप इश्क़ रसूल का दावा करते हैं तो आप पर ज़रूरी है कि आप नमाज कभी ना छोड़ें, तभी आप एक सच्चे आशिक़ रसूल है। जुलूस निकालना, खुशियाँ मनाना, मिठाइयाँ बांटना, ये सब भी जायज़ है, लेकिन ये मुस्तहब है। लेकिन असल चीज़ जो है नमाज पढ़ना, उसे कभी ना छोड़े। तो नबी की खुशी इस बार इस तरह मनाए, ये अहद करे दिल में कि मैं इस बार कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा और पूरी तरह नबी की सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी फजर की नमाज अदा की, माशाअल्लाह से पूरी मस्जिद अंदर तो अंदर बाहर तक पूरी मस्जिद भरी हुई थी। तो ये है असली इश्क, इश्क़ नबी ये है असल, कि हम नमाज कोई भी ना छोड़े। जैसा कि आज पूरी मस्जिद खचा खच भरी हुई थी, इसी तरह हर आशिक़ रसूल को हर फजर की नमाज में उठकर फजर की नमाज़ पढ़नी चाहिए, तब ये असल इश्क है। तो अब मैं 1-2 घंटे सोऊंगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उठकर गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के बाद जुलूस में जाऊंगा और अपने प्यारे नबी और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए लोगों को ये बताऊंगा कि आज हमारे नबी की आमद हुई थी। क्योंकि अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, यानी मेरी अता करदा नेमतों का खूब चर्चा करो। और चर्चा कैसे होगा? तो जायज़ तरीके से अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत जो कि हमारे नबी की ज़ात है, जिन्हें अल्लाह ने हमारे बीच भेजकर हम पर एहसान किया, तो इस नेमत का हम खूब चर्चा करेंगे, लेकिन जायज़ तरीके से। जो चीज़ इस्लाम में, जिस चीज़ को शरीयत ने जायज़ करार दिया है, यानी हम पैदल चलेंगे और नारे तकबीर और नारे रिसालत का नारा लगाते हुए अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए रास्ते पर चलेंगे, ना किसी को परेशान करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह नहा धोकर फारिग हो गया और कपड़ा भी प्रेस होकर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जुब्बा पहनूंगा। यह है वो जुब्बा। कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है। अभी मैं आपको पहन कर दिखाता हूँ, फिर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये जुब्बा मुझ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कि कैसा लग रहा है मुझ पर ये जुब्बा। अब बस नबी पाक की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत को फॉलो करना बाकी रह गया है, और वो सुन्नत है अमामा शरीफ बांधना। लेकिन मुझे अमामा शरीफ सही से बांधने नहीं आता, जिसके लिए मुझे अमामा शरीफ किसी और से बंधवाना पड़ेगा। तो चलिए किसी को मैं ढूंढ कर अमामा शरीफ बंधवाता हूँ और इस प्यारे दिन के मौके पर अपने नबी की इस प्यारी सुन्नत को फॉलो करता हूँ, क्योंकि नबी के दिन को हमें नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए मनाना चाहिए। और ये है वो अमामा शरीफ जिसे मैं अपने सर पर बांधूंगा इंशाअल्लाह। और सफ़ेद अमामा शरीफ बांधना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपको अमामा शरीफ बांधने आता है? मुझे आता है, लेकिन मैं सही तरह बांध नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो बेहतरीन कौन बांध देंगे? एक भाई आ रहे हैं मोहम्मद फैजान, वो बहुत अच्छा बांधते हैं। मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूँ, आप भी ठहरे इंशाल्लाह उनके आने के बाद में अपना बनाते हैं। फिर ये हमारे पप्पा हैं, ये हमारे भाई हैं। देखता है मुझे? अरे बहुत ज़्यादा। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो जी? अच्छी। ये देखिए हमारे ये प्यारे भाई अमामा शरीफ बांधे, तो मेरा भी बांध दीजिए ज़रा। कैसे कैसे बंदा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा भी बांध दीजिए ज़रा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी कोशिश की थी बस बन गया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस सुन्नत को फॉलो करने की तौफीक अता की, क्योंकि अमामा शरीफ बांधना हमारे नबी को बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसा कि देख सकते हैं हमारे ये छोटे छोटे भाई भी अमामा शरीफ बांधे हुए हैं। और सब खैरियत? मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो। खैरियत से? मुबारक हो, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारा लगाओ जोर से, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ हो गया है। शायद कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं लोगों को पैगाम ये देना चाहूँगा कि हमारा ये हक़ बनता है कि हम जुलूस निकालते हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे ना हमारा इस्लाम बदनाम हो, ना हमारा जुलूस बदनाम हो। लड़ाइए
इंशाल्लाह। تو تھوڑی دیر کے لیے میں جلوس سے الگ ہو گیا ہوں، کیونکہ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اپنے نبی کے عشق میں لوگوں کو کچھ کھلایا پلایا جائے، کیونکہ ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے اور اللہ کو یہ چیز بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کھلائے پلائے، اللہ کے رزق کو ایک دوسرے میں تقسیم کریں۔ مگر جب بھی ہم کچھ تقسیم کریں تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی رزق برباد نہ ہو، لینے والے بھی اور دینے والے بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کی ولادت پر ہم خوشیاں کیوں منا رہے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے میرے بندو میری طرف سے ملنے والے فضل اور رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ نے یہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے، لیکن جائز طریقے سے ہمیں خوشی منانی ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ دائرہ اسلام سے باہر ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے رحمت اور فضل پر ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا ہے، تو کیا نبی کی ذات رحمت ہے اور کیا نبی کی ذات اللہ کی طرف سے ملنے والا کوئی فضل ہے؟ تو یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے نبی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، کیونکہ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں احسان نہیں جتایا تو صرف اس بات پر اللہ نے احسان جتایا کہ اے بندو میں نے اپنے محبوب کو تمہارے بیچ بھیج کر تم پر احسان کیا۔ تو اللہ قرآن میں احسان جتاتا ہے تو صرف اپنے محبوب کو لے کر، اپنے محبوب نبی کو لے کر احسان جتاتا ہے، باقی کسی بھی چیز کو لے کر اللہ نے قرآن میں احسان نہیں جتایا۔ 2 پارلیجی لے لو اور یہ 2 ڈارک فنٹیسی کا سنفس کا ہے، نہیں یہ تو اسرائیلی نہیں ہے شاید۔ ہاں کتنا ہوا یہ پورا؟ بانٹ دیجیے۔ چلیے بالکل ادب و احترام سے بانٹنا ہے، نہ گرے نہ کچھ ہو، ویسے بھی ایسی چیز بانٹنی چاہیے جلوس میں جو پھیلنے والی نہ ہو، جس کے گرنے کا ڈر نہ ہو، کیونکہ رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ تو اس بار کے جلوس میں یہ چیز اچھی لگی کہ لوگوں کے اندر سے جہالت کم ہوتی جا رہی ہے۔ نہ اس بار کے جلوس میں یعنی ہمارے جلوس میں نہ کوئی ڈی جے کا استعمال کیا گیا، نہ جاہلوں کی طرح نعت پر لوگ جھومے، کیونکہ جاہلوں کی طرح نعت کے اوپر جھومنا بہت ہی غلط بات ہے۔ تو ہم جس نبی کی خوشی منا رہے ہیں، جس نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، انہیں جو طریقہ پسند ہے، جس طرح ہمارا رہنا سہنا پسند ہے، ہمیں انہی کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ اپنے اخلاق، اپنے کردار سے ہمیں عشق رسول کا وہ منظر یاد آنا چاہیے، یعنی کوئی ہمیں دیکھے تو وہ دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ یہ ایک عاشق رسول ہے، تو ہمارا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتے ہی لوگ جلوس بند کر کے مسجد میں اس طرح نماز پڑھنے آتے ہیں کہ مسجد کا منظر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آج تو جمعہ کا دن ہے، اتنی بھیڑ تھی مسجد میں آج، ماشاءاللہ سے یہ منظر دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ تو ہم نہ نماز چھوڑیں گے، نہ اپنے نبی کا میلاد منانا چھوڑیں گے۔